ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی نے انسان کے لیے دنیا میں مجاہدہ فرض کیا ہے. مجاہدہ کرنا، مجاہدہ کہا جاتا ہے انسان کے طبیعت کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کا حکم دیا ہے. انسان کا نفس عبادت نہیں کرنا چاہتا، عبادت فرض کر دی. انسان مال خرچ نہیں کرنا چاہتا، مال خرچ کرنا فرض کر دیا. انسان جان نہیں دینا چاہتا، جان دینا فرض کر دیا. انسان اپنے دل کو توڑنا نہیں چاہتا تو راہ مولا میں دل کا توڑنا فرض کر دیا. اس کے لیے بھیجا ہے دنیا میں جو جال ہے. آسمانوں پر تو تم اللہ کے قرب میں تھے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، جاؤ زمین میں. اور امتحان کبھی بھی طالب علم کے لیے راحت کا ذریعہ نہیں ہوتا، مشکل کا ذریعہ ہوتا ہے. پھر جب پاس کرتا ہے تو اس کو ڈگری ملتی ہے، انعام ملتا ہے. فرشتوں کے لیے امتحان نہیں رکھا کیونکہ ان کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہے. زمین آسمان کے لیے امتحان نہیں رکھا، ان کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہے. حیوانات کے لیے امتحان نہیں رکھا، ان کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہے. انسان کے لیے امتحان رکھا ہے. سب سے بڑی ڈگری اپنی دوست کی ولایت کی انسان کو عطا فرما دیتے ہیں کہ آپ ہمارے دوست ہو کیونکہ آپ نے ہمارے لیے امتحان دیا، مجاہدہ کیا. بغیر امتحان کے جو طالب علم لائق ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا امتحان مؤخر ہو. کہتا میرا وقت ضائع ہو جائے گا، میری محنت ضائع ہو جائے گی. آپ بتائیں اگر ہر درجے میں بغیر امتحان کے پاس کرتے رہیں اس ڈگری کی کوئی ویلیو ہے؟ آپ بتاؤ، ویلیو ہے؟ ڈگری کی ویلیو کس پر ہے؟ لہذا دنیا میں جتنی ڈگری اہم ہوتی ہے اس کے امتحان اتنا سخت ہوتا ہے. اور انسان کے لیے سب سے اونچی ڈگری خدا کی دوستی. اس سے یہ سب سے اونچی ڈگری، یہ وہ منصب ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے. یاد رکھو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ایمان والو میں تمہارا دوست ہوں. اللہ ولیہما، قرآن مجید نے
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، نوجوان صحابی تھے جابر رضی اللہ تعالیٰ، خوبصورت، لیکن رسول اللہ کی صحبت میں اللہ نے ان کو عجیب سمجھ عطا فرمائی، اس لیے ان صحابہ میں سے ہیں جن کو ہم کہیں گے فقہا اور مفتی صحابہ ہیں، جن سے لوگ فتوے لیتے تھے، جن سے لوگ مسائل پوچھا کرتے تھے، یہ ان چند صحابہ میں سے۔ صحابہ کرام میں بھی مختلف قسم کے جماعتیں تھیں، کوئی تفسیر میں کا امام تھا، کوئی فقہ میں امام تھا، کوئی کسی میں، لیکن کسی نے اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں لگایا کہ میں تفسیر کا ماہر ہوں، میں فلاح کا ماہر ہوں۔ انہوں نے کہا ہماری سب سے بڑی ڈگری یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہیں۔ یہ ڈگری تمام ڈگریوں سے اونچی تھی۔ ہزاروں بخاری اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں مسلم اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں امام ترمذی جیسے لوگ آ جائیں، ایک چھوٹے سے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس جو ڈگری ہے کہ ان کی نگاہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ علیہ السلام کی صحبت میں جو بیٹھے ہیں، خاص ذرا دیر کے لیے کیوں نہ ہو، ان کے برابر کوئی ڈگری نہیں۔ سب سے اونچی ڈگری ان کی صحبت لے کہتے صحابی رسول، حالانکہ وہ فقہا بھی تھے، وہ مجاہد بھی تھے، مفسر بھی تھے، سب کچھ تھے، تمام ڈگری تھی ان کے پاس، لیکن اونچی ڈگری یہ تھی کہ رسول اللہ کی صحبت کیا۔ آپ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا ہے، حدیث بیان کرتے تھے تو مست ہو کر بیان کرتے تھے، حدیث سے پہلے کہتے تھے میری نگاہوں نے دیکھا ہے، میرے کانوں نے رسول اللہ کی بات سنی ہے۔ جب آپ تکلم فرما رہے تھے تو میں دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، دیکھنے کا مزہ بھی لے رہا تھا اور آواز کا مزہ بھی لے رہا تھا۔ فرمایا صحابی کا نجوم، اس نے فرمایا آپ نے میرے صحابہ ستاروں کی طرح فرمایا، دیکھو میں سورج ہوں، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر ستارے کام دیتے ہیں۔ سراج منیرہ کہا، ہمارا رسول سراج ہے، سراج منیرہ، اور کہا یہ ستارے ہیں جو اندھیروں میں تمہاری وحشت کو بھی دور کریں گے، تمہیں راستہ بھی بتائیں گے۔ پیغمبر سلام نے پوچھا جابر تو نے شادی کر لی؟ کہا جی کر لی۔ کہا قوالی سے کی یا بیوہ سے؟ کہا بیوہ سے۔ نے کہا کسی قوالی سے کر لیتا؟ کہا کہ میرا والد احد میں شہید ہوا، 9 بہنیں چھوڑی ہیں، 9 بہنیں، ایک بھائی 9 بہنیں، اگر میں کم عمر لے آتا تو ان کی دیکھ بھال کون کرتا؟ میں بڑی عمر کی لایا تاکہ ان کی کنگھی کرے، ان کے کھانے کا انتظام کرے، پینے کا انتظام کرے، ان کو گھر داری کا سلیقہ جو ہے سکھائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر تو نے بہت اونچا کام کیا، اللہ تیرے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب جا رہے تھے تو منافقین نے ایک چال چلی تھی کہ 300 منافق ساتھ ہو گئے، اور جب قریب پہنچے احد کے تو 300 ان میں سے نکل گئے۔ اب آدمی کے ساتھ کافی لوگ جا رہے ہیں اور اس میں سے کچھ واپس چلے جائیں تو اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی کہ یار دیکھو تھوڑے لوگ میرے ساتھ رہ گئے، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور یہ چال بھی اسی لیے چلی تاکہ ایمان والوں میں کمزوری پیدا ہو، بلکہ ایک دم الگ ہو جائے۔ پہلے سے سازش کی ہوئی تھی، ایک بہانہ بنا ہوا تھا، واپس ہو گئے۔ تو جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ ہمارے 2 قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کے دل میں کمزوری آ گئی، یار ہم بھی واپس چلے جائیں۔ دیکھو یہ 300 نکل گئے، وہاں 3000 کا لشکر ہے، اور یہاں 1000 ان میں سے 300 چلے گئے تو 700 رہ گئے۔ کمزوری محسوس کی۔
لیکن چونکہ مخلص تھے، ڈر خوف ہوا انہیں، اللہ نے ان کو سنبھال لیا۔ قرآن نے کہا اللہ ولیہما، اللہ نے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان کے دل کو مضبوط کیا اور رسول اللہ کے ساتھ چلے گئے، اور ان میں سے ایک بہت بڑی جماعت وہاں جا کر شہادت کے مقام پر فائز ہو گئی۔ حضرت جابر فرماتے تھے کہ اگرچہ کمزوری ابتدا میں تھی، کمزوری آئی اور ان کا دل چاہا کہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ان کا دوست تھا اور وہ چونکہ میرے دوست تھے میں بھی ان کا دوست تھا، یہاں میں نے دوستی نبھائی کہ اپنے دوستوں کو میدان سے جانے نہیں دیا، اور جنہوں جو گئے ان کو مقام شہادت پر فائز کیا۔ یہ خدا کی دوستی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ انسان کی سب سے اونچی ڈگری خدا کی دوستی، یاد رکھو، لیکن یہ مجاہدے سے ملتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ کرے گا فینا، ہماری ذات کے بارے میں، فینا، ہر آدمی مجاہدہ کر رہا ہے۔ کافر ہے تو کیا خیال ہے؟ کافر کیا ایسے بیٹھ کر ہاتھ میں ان کے درختوں پر پیسے لگتے ہیں؟ ہم نے ان کافروں کے ملکوں کو دیکھا، گدھے کی طرح کام کرتے ہیں، جس طرح گدھا کرتا ہے کام صبح سے شام تک، ہفتے بار ان کو ہوش نہیں ہوتا۔ تہجد کے وقت ہم نے دیکھا بس سٹاپوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر نوکریوں پر جا رہے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی نوکریوں پر جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جس میں ہم لوگ تو آرام کرتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں، نوکری پر جا رہے ہیں، دور جانا ہے، سردی کا موسم ہے، دن چھوٹا ہے، دفتر فجر کے وقت شروع ہونا ہے، ان کو تہجد کو نکلنا ہے تو فجر کے وقت پہنچیں گے۔ دنیا میں سب مجاہدہ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے لیکن ان کے مجاہدے کا کوئی نتیجہ نہیں، کیونکہ جاہدوا فینا، جو مجاہدہ ہماری ذات کے بارے میں کرے گا تب اس کو راستہ دکھائے گا۔ فینا شرط لگا دی، مطلق مجاہدہ نہیں کہ دنیا داری میں صبح سے رات تک محنت کرے۔ مجھے کراچی میں ایک مہمان ملا، کافی سال ہو گئے، فجر کا وقت تھا، فجر کا وقت، میں ایک جگہ پر فجر پڑھ کر جا رہا تھا تو عین اس وقت راستے میں دوست کو فون کیا کہ یار میری ملاقات کرا۔ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میری 6 فیکٹریاں ہیں اور 6 کی 6 فیکٹریاں بینک کے ساتھ ہیں، میں فجر کے وقت نکلتا ہوں اور رات کو 12 بجے میں گھر جاتا ہوں، میرے بچے سو چکے ہوتے ہیں، صبح کو جب نکلتا ہوں تو بچے سوئے ہوتے ہیں، مہینہ مہینہ میری اپنی بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی، اور ان 6 فیکٹریوں میں جو رات دن محنت کرتا ہوں وہ سارا مال بینک والے لے جاتے ہیں، ہمیں صرف دال روٹی ملتی ہے، میں دعا کرانے آیا ہوں کس مصیبت سے میری جان چھوڑ جائے۔ دیکھنے میں تو کہا جی بہت بڑا سیٹ ہے، 6 فیکٹریوں کا مالک ہے، اس کی اپنی حالت ہے۔ مجاہدہ کون نہیں کرتا، تکلیفیں کون نہیں برداشت کر رہا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے خود کہا کہ اگر احد میں تمہیں تکلیف پہنچی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو پہلے احد میں بھی یہ، اور پہلے بدر میں بھی، احد میں تمہارے 70 شہید ہوئے، بدر میں ان کے 70 مرے کفار کے، یعلمون کما تعلمون، ان کو بھی ایسے تکلیف پہنچی جیسے آج تمہیں تکلیف ہے، لیکن ترجون من اللہ ما لا یرجون، لیکن جو تم خدا سے امیدیں رکھتے ہو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم ہے۔ تم مرے ہو تو کس مقام پر چلے گئے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ کی میت رکھی تھی، مجھے بہت بار بار رونا آتا تھا، میں ان کے چہرے سے کپڑا اتار کر دیکھتا، مجھے صحابہ منع کر دیتے، میں پھر کپڑا رکھ دیتا، پھر اتارتا، میں روتا، پھر میں کپڑا رکھ دیتا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے جابر تو رو یا نہ رو، فرشتوں کی جماعت تیرے باپ پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہے۔
ایک صحابی کو تیر لگتا ہے، پیغمبر سلام کا خادم ہے، اونٹ کو پانی پلا رہا ہے، تیر آتا گردن میں لگتا ہے۔ بدر سے کہ واقعے کی شام کا واقعہ ہے، اگلے دن بدر کی لڑائی ہوئی، غزوہ بدر اگلے دن ہوا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اس کو پتہ نہیں کسی مسلمان کے شاید تیر لگ گیا ہو، کیونکہ جنگ تو اگلے دن ہوئی۔ تو اس کی جب وہ مدینہ پیغمبر سلام واپس آئے تو ان کی والدہ آئی، کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، میں نے سنا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کس نے قتل کیا، وہ شہید ہوا یا نہیں؟ اگر شہید ہو گیا تو میں صبر کروں گی، اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گی، اور اگر دوسرا مسئلہ ہے تو میں بہت رہوں گی اپنے بیٹے کو۔ رسول اللہ فرمایا کہ تیری عقل سلامت ہے، ہوا ہوبلتی، کیا غم کی وجہ سے تیرا دماغ چل گیا؟ تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، وہ تو بہت سی جنتوں میں چلا گیا اور جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ جاہدوا فینا، مجاہدہ کرے ہماری ذات کے بارے میں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ دنیا داری کے لیے تم مجاہدے کرو، کون مجاہدہ نہیں کر رہا ہے بتاؤ؟ دنیا میں کون آج سکھ سے کون رہ رہا ہے؟ کسی کا انٹرویو کر لو جا کر۔ بڑا مشہور قصہ آپ حضرات نے پہلے بھی کہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ ایک آدمی کو خضر السلام سے ملنے کا بڑا شوق تھا، خضر السلام سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا جی دعا کر دیں، کہ کیا دعا کروں؟ کہا جی میں امیر ہو جاؤں۔ بہت سے لوگ ہمیں لکھتی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ ہم امیر ہو جائیں، بڑا پیسہ آ جائے۔ میں پوچھتا کیا کرو گے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ میں کہ جب آئے گا تو پھر پوچھیں گے نا خرچ کرتے ہو کہ نہیں، تو پھر کوئی خرچ نہیں کرتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسا ہوا، زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ آپ نے دعا کر دی، ایک وادی، دو وادی، تین وادیاں ہو گئی، آپ نے فرمایا زکات دے، کہا کہ لو جی یہ ٹیکس لگ گیا۔ منافق تھا۔ پیغمبر صاحب دنیا چلے گئے، قرآن نازل ہوا اس کے بارے میں، ہم نے احسان کیا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے رسول اللہ نے احسان کیا، جس کے نتیجے میں ہم نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ کہتا ہے ہمارے رستے میں خرچ کرنے کو ٹیکس کہتا ہے۔ تو زکات لے کر صدیق اکبر کے زمانے میں آپ فرمایا کہ جب رسول اللہ نے قبول نہیں کہ میں کیسے قبول کروں؟ 2 سال گزر گئے، سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ پھر لے کر آیا، کہا رسول اللہ نے قبول نہیں کہ ابو بکر نے قبول نہیں کہ میں قبول کروں، چل۔ پھر عثمان غنی کے زمانے میں آیا، کہا کہ ہمارے بڑوں نے قبول نہیں کہ میں قبول کروں، یہاں تک کہ وہ مر گیا عثمان غنی کے زمانے میں اور جہنم میں چلا گیا۔ یہ نفس کے قید ہے، یاد رکھو، نفس کی شرارت ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں یا قناعت بے اثت طبق، کہا کہ اگر تیرے سامنے 1000 طبق رکھے ہوں، سینکڑوں طبق، مختلف کھانے رکھے ہوں، اور تیرے اندر قناعت کا وصف نہیں ہے، قناعت کا وصف نہیں ہے، تو یہ طبق تیرا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ تو ایک سے فارغ ہوگا دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، تیرا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ اور اگر تیرے اندر قناعت ہوگی تو تیرے لیے دار روٹی بھی کافی ہے، تو بادشاہ ہے۔ لہذا عمر رضی اللہ فرماتے ہیں بادشاہ وہ بادشاہ ہے جس کو اللہ نے قناعت عطا فرما دی، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، اس کو دار روٹی سب کچھ ہے، یہ کافی ہے بھائی، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دوسروں کی بریانیاں سونگے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے شیخ فرماتے جو دوسروں کی بریانیاں سونگے گا تو گھر کی دار روٹی جس کو اچھی نہیں لگے گی، تو میرے شیخ فرمائے گا جو دوسری حسیناؤں اور لیلاؤں کو دیکھے گا تو اپنے گھر کی دار روٹی اس کو اچھی نہیں لگے گی، کہے گا یار تو کیا، تو ایسی عجیب ڈین معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سجی سجائی جو دیکھ کر آیا ہے دیکھے گا بنی۔ مفتی الہی بخش کامری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گاؤں میں چلے گئے تو ایک ویران سی مسجد تھی، چھوٹی سی، 7 صبح کی اذان دی تو ایک بابا جی آ گئے،
انہوں نے کہا بھائی یار یہاں پر کوئی نمازی نموزی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے جو ذمہ دار صاحب ہیں وہ خان تھے، وہ خان صاحب ہیں تو وہ خود بھی نہیں پڑھتے، بھائی شراب پیتے رہتے ہیں، کنجریاں رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی چلو ہمیں لے چلو۔ مفتی لئی بخش رحمۃ اللہ علیہ کاندڑی بہت بڑے انسان ہیں، یہ وہ انسان جن کے بارے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کئی سو سال پہلے، جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف لکھوا رہے تھے تو اپنے خلیفہ اسام الدین سے کہا کہ بس ابھی آدھا واقعہ لکھا گیا تھا، آدھا واقعہ، کہا کہ اسام الدین میری کھڑکی کے سامنے سے سورج ہٹ چکا ہے، بس اب اس کو بند کر دو۔ اب اللہ تعالیٰ آخر کئی سو سال کے بعد ایک انسان بھیجے گا جو اس کو پورا کرے گا، اور اس چند دن کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ پھر مفتی لائی بخش رحمۃ اللہ علیہ آئے آج سے 200-150 سال پہلے، اور انہوں نے آ کر مسجد شریف کا مکمل کیا۔ فرماتے تھے میں اپنے اوپر جلال الدین رومی کا فیضان محسوس کرتا ہوں۔ عجیب اللہ والے انسان، ڈاکو پڑ گئے، بچیاں اور بچے ساتھ تھے، جا رہے تھے، ڈاکو پڑ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو قریب مت آنا، میرے ساتھ پردے دار خواتین ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ کہا ہمیں زیور چاہیے۔ کہا میں سب زیور تمہیں دے دیتا ہوں۔ چلے گئے، وہ قریب نہیں آئے، انہوں نے زیور لیا، یہ ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے۔ بعد میں ایک بچی دوسری بچی سے کہہ رہی کہ میں نے اپنا ہاتھ چھپا لیا تھا، میں نے اپنا ہار نہیں دیا، میں نے اپنا ہاتھ چھپا لیا۔ تو حضرت نے کہا کہ ہے ڈاکوؤں نے تو اپنا عہد پورا کیا کہ قریب نہیں آئے، اور ہم اپنا عہد پورا نہ کریں، چل ہار نکال میں دے کے آتا ہوں۔ آواز لگائی، پیچھے گئے جنگل میں، آواز لگائی، وہ حیران، وہ سمجھے شاید پولیس والوں کو بلایا، کہا کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ آپ ہمارے قریب نہیں آئے عورتوں کے، تو ہماری ایک بچی نے ہاتھ چھپا لیا تھا، میں ہار دینے آیا ہوں۔ انہیں کہا تو کون سا اللہ والا ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں توبہ کرا دے، ہم کس کام میں پڑے ہیں کہ تجھے خدا کا اتنا خوف ہے؟ کہتے جب انسان پر بندے کا خوف طاری ہو جائے تو دوسرے پر خود بخود طاری ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور قصہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت کو مجبور کرتا ہے ایک انسان گناہ پر۔ حدیث میں قصہ آتا ہے، گناہ پر مجبور کرتا ہے۔ وہ ایک رشتہ دار کے پاس جاتی ہے، میں بیوہ ہوں، میرے بچے مر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے گناہ کی، مجھ سے گناہ کر، پھر میں تجھے پیسے دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں یہ نہیں کام کر سکتی۔ لیکن جب دیکھا کہ بچے فاقے سے مر رہے ہیں تو اس کے پاس آئی، ہاں بھائی جو تو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن مجھے تو پیسے دے دے۔ تو جب وہ قریب آنے لگا گناہ کے لیے تو اس عورت کے اوپر کپکپی طاری ہو گئی۔ ان کا کانپ کیوں رہی ہے؟ کہ خوف خدا سے کانپ رہی ہو۔ اس انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ لے پیسے لے لے، جا 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 چلی جا۔ جب غار میں وہ 3 آدمی بند ہوئے، انہوں نے کہا اللہ میں نے اس وقت تیرے خوف سے کام کیا تھا، اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر سامنے سے ہٹ گیا۔ تو نے کہا خان صاحب کے پاس مجھے لے چلو۔ خان صاحب ایک کنجری ادھر بیٹھی، ایک کنجری ادھر بیٹھی، شراب کی بوتلیں سامنے۔ انہوں نے دیکھا بھائی ایک فرشتہ صفت آدمی آیا ہوا ہے، وہ اکرام میں کھڑا ہو گیا، سلام دعا ہوئی۔ انہوں نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، گزر رہا تھا، مسجد دیکھی تو مسجد ویران تھی، تو میں نے اذان دی، ایک تو مجھے نمازی مل گیا، ایک نمازی چاہیے، تو آپ چلیں تاکہ جماعت ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں تو پاک بھی نہیں ہوں، میری تو ایسی حالت ہے۔ اب اللہ والے بھی بڑی حکیم لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ڈنڈا مار پالیسیاں اختیار کرتے ہیں نا، اور پھر کہتے ہیں جی میں نے جو کیا جی بہت صحیح کیا، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یار تو مسجد آ جا، جیسا بھی ہے تو ایک آ تو صحیح، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، اب آ جا، ایسی آ جا، ایسی آ جا۔ تو خان صاحب نے سوچا ہے جب مسجد ہی جانا ہے تو نہا دھو کے جانا چاہیے۔
جلدی سے غسل کیا، کپڑے بدلے، مسجد پہنچ گیا، نماز پڑھائی. اللہ دروازے تک تو میں لے آئے ہوں، اب دروازہ کھولنا تیرا کام ہے، میں تو یہاں تک لے آیا. خان صاحب کا کام بن گیا. وہ جو نفس اور شیطان نے آنکھ پر پٹی باندھی تھی، جس کو قرآن کہتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت پیش کرتا ہے، کہتے ہیں او اس میں تو بہت مزہ، او پٹی اتر گئی. اب اس کا وہ کنجریاں ڈین والے ان کا چلے جاؤ نکلو یہاں سے، شراب کی بوتلیں توڑ دی. اور 3 سال سے اس کے گھر میں جو حلال کی بیوی تھی اس کو کبھی اس نے ملاقات بھی کر کے نہیں دیکھا تھا. وہ بیچاری گھر کے کس کونے میں رہتی ہے. وہ گھر گیا اور اس کو آواز دی. وہ حیران ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے 3 سال کے بعد آواز دے رہا. وہ دوڑتی ہوئی آئی، اس کو دیکھا تو اس کو ایسے معلوم ہو جیسے جنت سے کوئی حور اتر آئی ہے، کیونکہ شیطان کی پٹی جب کھل گئی، جس طرح انسان کی آنکھ کے اوپر پٹی لگی ہو ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے، جب آپریشن ہو جاتا ہے تو ہر چیز اس کو صاف نظر آتی ہے. وہ حیران ہو گیا کہ میرے گھر میں اللہ نے اتنی نعمت دی. تو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ جب دوسروں کی لیلاؤں کو سونگو گے تو پھر بتاؤ اپنے گھر کی دال روٹی تمہیں اچھی لگی؟ اگر آپ آنکھیں بند رکھو گے تو پھر یہی تمہیں سب کچھ نظر آئے گا، اسی حلال میں تمہیں سب کچھ نظر آئے گا. کہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے والدین کو لوگ برا بلا کہتے ہیں ایسی بیوی لے دی، ایسی بیوی لے دی. بھائی پہلے سے فیصلے ہو چکے ہیں کہ اس نے تیری بیوی بننا ہے، بھی تو رزق کا حصہ ہے. اب بتاؤ آپ روٹی کھانے میں اعتراض کرتے ہیں آج ہم پراٹھا جو کھا رہے ہیں یہ کیوں پراٹھا کھا رہے ہیں؟ بھائی آج روٹی یہی ہے، آج دال ہے تو دال لکھی، آج مرغی ہے تو مرغی لکھی. بیوی بھی انسان کی جو رزق ہے اس میں سے اس کی بیوی بھی ہے، جس میں سے اس کی اولاد ہونی ہے. جس طرح کسان کے لیے رزق کا ذریعہ کسان کے لیے کھیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی کھیتی بنایا ہے اور اس کے لیے مقرر کیا کہ تیرے حصے میں یہ، تیرے حصے میں یہ، تیرے حصے میں یہ. اصل تو دیکھ رہا ہے کھیتی کو، دیکھ رہا ہے کہ وہ کھیتی دے رہی ہے، اصل چیز یہ ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ پیغمبر سلام نے بکری ذبح کی اور مجھے حکم فرمایا کہ دیکھو خدیجہ کی سہیلیاں بھی مدینے میں رہتی ہیں، ان کو بھیج دینا. اماں کہتی ہے میں نے سوال کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بڑی عمر میں آپ کی خدمت میں آئی تھی اور ان کو دنیا سے کیا زمانہ گزر گیا، آپ آج بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی نے اس کے بعد کتنی خدمت گزار آپ کو ازواج مطہرات دے دی. تو رسول اللہ نے ایک ہی بات فرمائی، عائشہ میری اولاد اس میں سے ہے، اس لیے میں خدیجہ کو یاد کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ کی ساری اولاد جو ہے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان لی منھا ولد، میری اولاد اس میں سے ہے. میں جب فاطمہ کو دیکھتا ہوں ماں یاد آتی ہے، میں حسن حسین کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی نانی یاد آتی ہے. ان لی منھا ولد. اللہ ولی الذین، انسان کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اللہ کی ولایت اور دوستی. یاد رکھو، اور وہ ولایت اور دوستی مجاہدے سے والذین جاہدوا فینا. جاہدوا فینا کا پہلی تفسیر یہ کی ہے فی مرضاتنا، ہمیں راضی کرنے کے لیے مجاہدہ اور محنت کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے کسی طرح، اس کے لیے محنت کر رہا ہے. اللہ کیسے راضی کرے، اس فکر لگی اللہ کو کیسے راضی کرے، یہ فکر ہے، یہ فکر ہے اللہ کیسے راضی کرے. یہ پہلی فکر ہے، یہ پہلا مجاہدہ ہے کہ انسان ہر قدم میں دیکھے کہ میرے اس عمل سے اللہ کیسے راضی ہے، میں اس کو کیسے راضی کروں. جاہدوا فینا اے فی مرضاتنا، ہمیں راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے. والذین جاہدوا فینا فی نصرت دیننا، ہمارے دین کی مدد کرنے میں مجاہدہ کرتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے دین کی مدد کے لیے.
مال خرچ کر رہا ہے، جان لگا رہا ہے، رات دن لگا ہوا دین کی امداد کے لیے، اللہ رسول اللہ کا دین اور اللہ کا دین پھیل جائے، اللہ کا دین بلند ہو جائے، اس کے لیے مجاہدے کر رہا ہے، جان تک دینے کو تیار ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے اس کو بلند کرنا، نام کو بلند کرنا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اسے لڑتا ہے اپنے مال کے لیے، کوئی لڑتا ہے قوم کے لیے، کوئی لڑتا ہے تعصبات کے لیے، اللہ کے راستے میں کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ جو اس لیے تکون کلمت اللہ العلیٰ، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جو لڑے گا اور اپنی جان دے گا، فرمایا کہ یہ جہاد ہے، یہ شہید ہے، نہیں شہید تو غازی۔ فی نصرت دیننا، ہمارے دین کی مدد کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، دین کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، دین کی اشاعت کے لیے کر رہا ہے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے کام دین کے پورے عالم میں چل رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، مال والے مال خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے کفر یہ سمجھ چکا ہے اور یہ رپورٹ آئی ہے کہ ہم اس دین کا راستہ نہیں روک سکتے، اس لیے کہ لوگ دین پر مال خرچ کرنا جانتے ہیں۔ دین پر مال کیسے خرچ ہوتا ہے، دین کو بڑھانے کے لیے کیسے مال خرچ کرنا ہے، کہ یہ لوگ جانتے ہیں، مسلمان ان میں نہیں ہے۔ ان میں تو حکومتیں خرچ کرتی ہیں تب بھی ان کا دین آگے نہیں بڑھتا۔ لہذا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت پورا یورپ، پورے عیسائی حکومتیں عیسائیت کو آگے بڑھانے کے لیے رات دن لگی ہیں، لیکن عیسائیت نہیں پھیلتی، اور مسلمانوں کی حکومتیں بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اسلام پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی حکومت نہیں، حکومتوں میں تو دم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کہہ سکے بھی ہم کریں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں یا دین کے کام میں امداد کریں، فوراً بڑا صاحب کان کھینچ دے گا، ہم کو ڈر لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی اسلام پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ سویڈن میں قرآن مجید جلایا گیا، نعوذ باللہ، اور میں افریقہ گیا تو سویڈن کا ایک نوجوان مسلمان ہوا 2 دن پہلے، اور میری ان کی ملاقات ہوئی، وہاں پر ایک دعوت میں شریک ہوئے، کہا کہ آپ سے ملاقات کرائیں تاکہ تھوڑا سا حوصلہ افزائی اس کی ہو۔ تو میں نے کہا وہ ادھر سے قرآن جلا رہے ہیں مخالفین، اور اللہ انہی کی قوم کو اسلام دے رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ سنو، مردے کو کھڑا کرنے کے لیے 10 آدمی چاہیے، لیکن پھر بھی جب چھوڑیں گے تو زمین پر ٹھا کر کے گرے گا، اور بڈھا آدمی اس کو تھوڑا سہارا دے کر کھڑا کر دو، پھر اپنی لاٹھی لے کر چلنا شروع کر دے گا۔ فرمایا اسلام زندہ مذہب ہے، اگرچہ 1400 سال گزر چکے ہیں، تھوڑا سا ایمان والے سہارا لگاتے ہیں، اسلام چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کے مذہب مردہ ہیں، یہ کتنا بھی کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے اس کو دڑام زمین پر گرنا۔ فی نصرت دیننا، دین کی امداد کے لیے جان لگا رہے ہیں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں اپنی جان لگا رہے ہیں۔ تھوڑی کہ مدرسے میں رہنے والوں کو کوئی اور کام نہیں آتا، بہت کام آ سکتے ہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اپنی جانیں وقف کی ہوئی ہیں دین کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا فی امتثال اوامرنا، ہمارے احکام پر پورا اترنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، روزے کے دن روزے رکھ رہے ہیں، حج کے لیے حج کر رہے ہیں، زکات میں زکات دے رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کسی تکلیف کو نہیں دیکھتے، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، حکم آ گیا بس۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ فرمایا جینا مرنا کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے انسان میں یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کو حکم آتا ہے تو جی جاتا ہے، فوراً تیار ہو جاتا ہے، اور جب نفس و شیطان کہے تو مردہ ہو جاتا ہے، کہتا بھائی میں تو مردہ ہوں، میں تیرا کام کرنے کے قابل نہیں، یہاں سے کہیں اور جا۔
جس طرح حضرت علی فرماتے تھے میں نے دنیا کو طلاق دے دی ہے، پکی طلاق، 3 طلاقیں دے دی میں نے دنیا کو۔ فرمایا ابو بکر تو وہ تھے جن کی طرف دنیا جاتی ہی نہیں تھی، میرے پاس آئی تو میں نے لات لگائی اس کو۔ کہتے کسی نے دنیا کو دیکھا تو اس کا سر گنجا تھا اور اس کی دم بھی گنجی تھی۔ انہیں پوچھا یہ کیا بات ہے، تیرا سر بھی گنجا ہے دم بھی گنجی؟ کہا کہ دم تو دنیا داروں نے گنجی کر دی، ایک 2 بال کسی کے ہاتھ میں آتے اور سر اللہ والوں نے گنجا کر دیا، وہاں میں جانے لگتے تو جوتے مارتے۔ امتثال اوامرنا، مجاہدہ کرتے ہمارے احکام کو پورا کرنے میں، دل چاہے نہ چاہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ کہتے جی میرا دل نہیں چاہتا نماز پڑھوں، میں نماز چھوڑ دی، کیا مطلب؟ یہ کس قسم کا غلام ہے؟ دل چاہنے پر کرتا ہے۔ نوکری میں تو کبھی نہیں کہا سیٹ کو جا کر کے آج میں نوکری پر نہیں آؤں گا، بینک میں نہیں کہا، کبھی تم نے جو ہے وہ کسی سرکاری ادارے میں نہیں کہا جی آج ہم کام پہ نہیں آئیں گے ہمارا دل نہیں کرتا، کہا کسی نے؟ نہیں جی مجبوری ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے عاشق ہو؟ عاشق کے لیے تو خدا کی ذات سب سے بڑی مجبوری ہے، کہتا ہماری بہت بڑی مجبوری ہے بھائی، اللہ کی ذات ہے، ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، ذات الہی کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ کرتے ہیں ہماری منع کردہ چیزوں سے بچنے میں، یہ سب سے مشکل مجاہدہ ہے، یہ نفس کے خلاف ہے، تمناؤں کو خون کرنا پڑتا ہے، حرام چاہتے دل میں حرام چاہتے آتی ہیں، دل کاٹ لیتے ہیں لیکن خدا کا حکم نہیں توڑتے، اللہ کی منع کردہ چیزیں نہیں کرتے۔ آنکھ کہتی ہے، دل کہتا ہے آنکھ خراب کر، آنکھ خراب نہیں کرتے دل توڑ لیتے، کان خراب نہیں کرتے دل توڑ لیتے، کسی کا دل ٹوٹتا پھرے، لوگ کہتے جی وہ فلاں کا دل ٹوٹے گا، اور وہ بزرگوں کا جو شعر کسی کا وہ یاد کر لیا ہے، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے کسی دل نہ ڈھامی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ گناہ کے اوپر مجبور کرے دل نہ ڈھامی، وہ تو ہے دنیا دائے اور اعتبار سے ہے، صلہ رحمی کے اعتبار سے ہے، دوستی اور محبت کے اعتبار سے ہے، جائز چیزوں کے اعتبار سے، حرام کے اعتبار سے نہیں ہے۔ حرام کے اعتبار سے صحابہ کرام کا معاملہ ہے کہ ماں نے قسم کھائی، کہا بیٹے اگر تو رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑے گا میں قسم کھاتے ہوں رب کعبہ کی کہ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے کے نیچے بیٹھوں گی، میں اسی طرح مر جاؤں گی، قیامت تک بدنامی تیرے پیچھے رہے گی کہ اس کی ماں ایسے مر کس نے ماں کی بات نہیں مانی، یہ ماں کا گستاخ ہے۔ تو صحابی نے کیا کہا تھا، اماں 100 بار بھی تم مر کے جی اور جی کے مرے، میں رسول اللہ کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب بتاؤ اس سے بڑا دل کا کیا معاملہ ہے؟ ماں کے دل سے بڑا کوئی دل ہے؟ کوئی اہم دل ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہاں آپ کا مسئلہ نہیں، یہاں اللہ رسول کی محبت کا مسئلہ ہے، یہاں میں آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو صدیق کے بڑے بیٹے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، یہ دو ایک ماں سے، عبد الرحمن بن ابی بکر اما عائشہ صدیقہ، ان کے بہت آپ سے پیار تھا، بہت پیار تھا، بہت زیادہ ان کا پیار تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا راستے میں سفر میں اما کو بہت صدمہ ہوا اور کہا کہ ہم دونوں ایک جسم کی طرح تھے لیکن آج وہ میرے بھائی مجھ سے چلا گیا۔ غزوہ بدر ہوا، یہ غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ سے وہاں سے آئے، بعد میں مسلمان ہو گئے، بڑے صحابہ میں سے بنے، اور وہ صدیق سے اپنے والد سے کہا ابا جان ایک دفعہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے اس جنگ میں، لیکن میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سید صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا تو نے تو ابا سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے تجھے نہ چھوڑتا تو رسول اللہ کا دشمن بن کر آیا۔ یہ کیا ہے؟ ہم دل توڑنے کے لیے اپنے تیار نہیں ہیں۔ یہ میرا دل ٹوٹتا ہے، دوست کا دل ٹوٹتا ہے، سہیلی کا دل ٹوٹتا ہے، فلانے کا دل ٹوٹتا ہے، 1000 بار ٹوٹے دل بھائی۔ ہم تو ہمارا دل جس نے بنایا ہم نے تو اس کی دلداری کرنی ہے۔ قوم قبیلے کیا ہوتے ہیں، برادری کیا ہوتی ہے؟ قبرستان جاؤ یا ساتھ قبرستان جاؤ،
کتنی براتیاں کھڑی ہیں قبروں پر چھڑانے کے لیے بھی ہم آئے ہوئے تو نے ہمارے وجہ سے یہ کیا تھا، ہم چھڑانے کے لیے آئے. دعا بھی کوئی نہیں کرتا، اپنوں کے لیے کوئی دعا نہیں مانگتا. روزانے کے معمولات میں ہمارے کتنا اصال ثواب ہے، کتنی دعائیں ہیں مرنے والوں کے لیے. بتاؤ کوئی کھڑا کر لو، انٹرویو کر لو اچھا کا، وہ یاد ہی نہیں جی، مصروفیت اتنی ہے. ان کی خاطر ہم جو ہے اللہ کا حکم توڑے. ایک نوجوان مر رہا تھا تو اس کا ابا رو رہا تھا. ابا روتا کیوں ہے؟ کہا کہ تو جوانی میں جا رہا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ کہا کہ ابا میں جس کے پاس جا رہا ہوں وہ ہے ربا، تو اس سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے. میں جس کے پاس جا رہا ہوں مجھے کوئی فکر نہیں ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے ہمیں حساب دینا یہ والدین کو تو آپ کیا کہیں گے؟ کہا میں کہ اللہ آپ حساب لیں. کہا کیوں؟ کہا کہ ماں باپ کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے، وہ جب دیکھیں گے میں ایسی چھپ چھپ کے حرکتیں کرتا تھا تو کہیں گے جی مارو اس کو جوتے، لیکن وہ ربا تو کریم ہے، دنیا میں ستاری کی آخرت میں بھی مغفرت فرما دے گا. حضرت عباس عبداللہ ابن عباس کو بہت غم تھا حضرت عباس کی وفات کا، تو کہتا تسلی نہیں ہوتی. تو ایک گاؤں والا آیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مقتدا ہیں، آپ اتنا غم کر رہے ہیں، آپ پہلے تو یہ بتاؤ ابا جہاں گیا ہے وہ یہاں سے اچھی جگہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بہت اچھی جگہ ہے. انہوں نے کہا اس کے بدلے میں جو آپ کو ثواب ملا وہ ابا سے اچھا ہے یا نہیں؟ کہا کہ اچھا ہے. کہا کہ اس کے دو جملوں سے میرے دل کو تسلی ہو گئی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب سبلنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، صبر سیر الینا، کہ سب سے پہلی کیا کرتے ہیں ہم اپنے راستے پر اس شخص کو چلاتے ہیں. اس مجاہدے کے پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ اپنے راستے میں چلاتے ہیں کہ ہمارا راستہ چل. اب جب منزل اعلیٰ ہوتی ہے تو راستے میں بھی مزہ آتا ہے. بولو بھائی، آپ کہیں سیر کرنے جائیں بڑی اچھی جگہ ہو تو آپ کو راستے میں بھی مزہ آئے گا یا نہیں؟ بولو. آپ مکہ مدینہ انشاءاللہ لے جائے، آپ کو ہمیں لے جائے، آپ عمرے کا سفر کریں، حج کا سفر کریں تو آپ کو راستے میں مزہ آئے گا یا نہیں؟ بولو. راستے میں مزہ آئے گا، ہر شے میں مزہ آئے گا، کھانے میں مزہ، ہر چیز کا مزہ آئے گا. ایسے خوشی خوشی جائیں گے، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، رسول اللہ کے جو ہے روزے پر جا رہے ہیں، کیسے راستے میں مزہ آئے گا، تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب تم مجاہدہ کرو گے تو ہم اپنے راستے پر چلانا شروع کر دیں گے تو مزہ آنا شروع ہو. خدا کا میرے تو شیخ فرماتے تھے حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مجھے جیلیں زیادہ پسند ہیں ان محلات سے جہاں تجھے میں ناراض کر بیٹھوں. تو میرے شیخ فرماتے تھے جس کے راستے کی جیلیں محبوب ہوں تو اس کے راستے کے گلستانوں کا کیا حال ہوگا؟ گلستانوں کا کیا حال ہوگا بھائی؟ جیلوں کا. رب السجن احب الی، اللہ مجھے بہت پیاری ہیں یہ جیلیں کیونکہ اس میں تجھے راضی رکھوں گا، اور یہ جہاں محلات ہیں اس میں تیری ناراضگی کا خطرہ ہے. مجھے یہ جگہ پسند ہے جہاں آپ خوش ہیں، وہیں معراج ہوگی. کہتے وہی معراج ہے، وہی معراج. یوسف السلام سے کسی نے پوچھا جب بادشاہ وقت بن گئے کہ یہ حالت اچھی ہے یا وہ جیل والی؟ رونے لگے کہ ہر صبح ہر شام آواز آتی تھی آسمانوں سے اے میرے یوسف تیرا کیا حال ہے؟ کہ وہ اب آنکھ کان ترستے ہیں اس آواز کو. ہر پیغمبر پر اتنی بار بار وحی نہیں آتی تھی. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ موسیٰ السلام کا اعزاز تھا، یہ رسول اللہ کا اعزاز ہے کہ 24,000 مرتبہ آپ پر وحی آئی ہے، ورنہ گنے تو کسی پر 50، کسی پر 10، کسی پر 15، کسی پر 20، اتنی بار صرف اللہ کی وحی آئی ہے، لیکن رسول اللہ پر 24,000 بار وحی آئی ہے. اور موسیٰ السلام جب چاہتے تھے کلام کر لیتے تھے. کہا کہ ہر صبح ہر شام آواز آتی تھی اے میرے یوسف تیرا کیا حال ہے؟ اب تو اس آواز کو بھی ترستے ہیں. صبر سیر ہی لینا، ہم آپ طرف چلاتے ہیں، اس کا مزہ آنے لگتا ہے، راستے میں مزہ آ رہا ہے. اور اگلا پھر انعام کیا دیتے ہیں؟ سبل الوصول الی جنابنا، اب ہم اپنے دربار میں پہنچا دیتے ہیں. آخر چلتے چلتے ایک دن آتا ہے
کہ اس کا دل ہمارے ساتھ چپک جاتا ہے اور ہم اپنی پوری تجلی اس کے دل پر ڈال دیتے ہیں اور اپنی دوستی اور ولایت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ایک بار کسی کو دوست بنا لیتے ہیں پھر دوستی سے نکلنے نہیں دیتے. میرے شیخ فرماتے تھے ایک دفعہ زور لگا کر دوست بن جاؤ پھر جانے نہیں دیں گے. پھر جانا بھی چاہو گے تو جا نہیں سکو گے، لیکن جانے ہی نہیں دیں گے. جب ایک بار دوست بنا لیا، یہ تو بندہ ہوتا ہے کسی سے دوستی کرتا ہے بعد میں وہ نالائق دوست نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو دوست بنا لیتے ہیں اس کے جذبے کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، اس کے مجاہدے کی وجہ سے، پھر اس میں کمزوری بھی آ جائے تو جیسے میں نے صحابہ اکرام کا بتایا، فرمایا اللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی دوستی کی رکھتے ہیں، جان نہیں دیتے. حضرت جابر فرماتے تھے اس آیت میں اگرچہ شکایت ہے کہ ہم لوگ کمزور پڑ گئے، لیکن آگے جو ہے اللہ ہمارا دوست ہے، اس سے ہماری عزتیں بڑھ گئی کہ اللہ نے ہماری دوستی کا صاف اعلان کر دیا، ہم تمہارے دوست. سبل الوصول الی جنابنا، اپنے دربار میں پہنچا دیں. مولانا رومی فرماتے ہیں جرا خاکہ میں چوں مجنو کند، اے اللہ ایک قطرہ جس میں مٹی ملی ہے اس کے پینے سے اتنا مجھے مزہ آ رہا ہے. صاف گر باشد ندانم چھ کند، جب یہ صاف ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا مزہ آئے گا. اس کو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے از لبے نادیدہ صد بوسہ رسید، ایک نہ نظر آنے والے ہونٹوں سے میرے دل کو روزانہ 100 بوسے ملتے ہیں. جیسے میرے دل کو کوئی پیار کر رہا ہے. من چ روح کے لذت چشید میں بتا نہیں سکتا میری روح کو کیا مزہ آتا ہے، لیکن محنت چاہیے. میں مولانا رومی کا شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں کہ کار مرداں روشنیوں گرمیت، مردوں کا کام ہے روشن اعمال کرنا اور اللہ کے راستے میں سرگرم رہنا. سرگرم ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی، کوئی نہ کوئی کام میں. اور نیت یہ اللہ کس طرح راضی ہوگا، کیسے میں راضی ہوں کہ آپ کی دنیا داری میں فرق نہیں ڈالے گا، دنیا داری میں برکت ہو جائے گی. آپ کی مٹی بھی سونا بن جائے گی، مٹی بھی سونا بن جائے گی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بکری لے آؤ، 1 درہم دیا. وہ صحابی نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خوش کروں، اب ان کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے، رسول اللہ نے دیے. اس نے جا کر اس 1 درہم کی 2 بکریاں خرید لی، پھر 1 بکری بیچ دی 1 درہم کی اسی مارکیٹ میں. تو درہم بھی لے آئے، بکری بھی لے آئے، درہم بھی لے آئے، بکری بھی لے آئے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دیکھو میں کیسے خوش کروں. تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھی سودا میں کرتا ہوں، کیونکہ یہ مکہ والے بڑے باہر سے سودا کرنے میں. وہ درہم بھی لے آئے، بکری بھی لے آئے. کہ حضرت بکری بھی آ گئی، درہم بھی آ گیا. نے فرمایا کہ درہم اپنے پاس رکھ، یہ تجھے ہدیہ تحفہ کر دیا. پوری زندگی اپنی تلوار کے اندر نیام میں رکھا کرتے تھے. اللہ نے اس کے ہاتھ میں ایسی برکت دی، فرماتے تھے کہ کوفہ میں چلے گئے جہاں گند پھینکا جاتا تھا، اگر وہاں کھڑے ہو کر بیچتے تو سونے کا بھاؤ بیچ دیا. اللہ رسول کو راضی کرے اور اس کی دنیا داری میں برکت کیسے ہو سکتا ہے. غیروں کو دیتے اپنوں کو نہ دیں گے. شیخ فرماتے تھے پیٹ زیادہ قیمتی ہے، روٹی زیادہ قیمتی ہے. سر زیادہ قیمتی ہے، ٹوپی زیادہ قیمتی ہے. یہ تو دیکھو جس نے پیٹ دیا وہ روٹی بھی دے گا، جس نے سر دیا وہ ٹوپی بھی دے گا. فرمایا کہ کار مرداں روشنیوں گرمیت اور کار دونا، کہ ذلیل انسانوں کا کیا کام ہے، ہیلا و بے شرمیت، ہر کام میں ہیلے بہانے نکالنا، ہیلے کر کر کے خدا کو ناراض کرنے، ایسے 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 ایسے، اور بے شرمی کے کام کرنا. فرمایا ذلیلوں کا کام ہے. اگر تم اللہ کے راستے کے مرد بننا چاہتے ہو روشنی والے کام کرو اور خدا کو راضی کرنے کے لیے سرگرم رہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.